جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، خون کا مہارا جاری ہو گیا۔ آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ کی نظر پڑی، تڑپ گئی حضرت فاطمہ، رونے لگی۔ ان کی آواز سن کے دوسری شہزادیاں آ گئی، شہزادیوں کی آواز سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے حجرے سے باہر آئی، دیکھا آقا کی پیشانی سے خون چھلک رہا ہے۔ آ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پانی میں کپڑے کو بھگو کر کے مقدس پیشانی سے خون کے اثرات کو دور کیا۔ اس وقت آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی آپ کو کیا پڑی ہے پتھر کھانے کی، آپ کو کیا پڑی ہے پیشانی لہو لہان کرانے کی، آپ کو کیا پڑی ہے یہ تکلیفیں اٹھانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دیجئے۔ اس وقت یہ نہیں کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا کی مقدس پیشانی سے خون کے قطروں کو صاف کرتی جاتی اور آقا کو صبر کی تلقین کرتی جاتی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی پریشانیوں کتنی دقتوں کا سامنا کیا۔ آج ہم اسلام کے سجے سجائے گلشن میں سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی۔ ارے جو پریشانیاں ہمارے بزرگوں نے اٹھائی، اگر ان پریشانیوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ اس اسلام کی عظمت کی خاطر سرکار مجاہد ملت نے جیل کی پریشانیوں کو سہا ہے۔ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اس اسلام کی خاطر جو جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرے، اس اسلام کی خاطر جو سعودیہ کی جیل کی سختیوں کو برداشت کرے، اس کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے۔ یوں ہی دنیا ان کو یاد نہیں کرتی، یوں ہی دنیا ان کا نام نہیں لیتی، یوں ہی دنیا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کرتی۔ ایک سال گزر جائے، باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے، رشتہ دار مر جائے رشتہ دار بھلا دیتا ہے، لیکن دیکھ لو سرکار مجاہد ملت کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی عرص مجاہد کے موقع پہ انسان ہندوستان کے کونے سے کھچا چلا آتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نگر شریف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عرص مجاہد ملت میں جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو سننا پیارے مسلمانوں، جو اسلام کی خاطر پریشانیاں اٹھاتا ہے، اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے فیض اولیاء کرام، رحمت عالم آج ہم اسلام کے سجے سجائے گلشن میں سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی، ہمیں کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑی، ہمیں کوئی کسی دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا، اور تم پہ تو ویسے بھی کوئی معاملہ نہیں آیا۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو تمہارے علماء آگے بڑھ کر کے اپنے سینے پہ معاملے لے لیتے ہیں، تمہارے اکابر آگے بڑھ کر کے اپنے سینے پہ وہ معاملات لے لیتے ہیں۔ یہ تو قوم گھر میں آرام سے بیٹھی ہے، پھر بھی اپنے علماء کی قدر نہیں جانتی، پھر بھی اپنے اکابر کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتی۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں طائف کا میدان آج تک نہیں بھولا، طائف کے میدان میں جو میرے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی وہ میدان میں آج تک نہیں بھولا۔ جب میرے آقا طائف کے میدان میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ابو جہل نے پہلے ہی شریف لڑکوں کو وہاں تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی آقا تبلیغ کے لیے پہنچے، میرے آقا پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور ایسے پتھر میرے آقا کے پائے مبارک پہ آ کر کے لگ رہے تھے کہ آقا کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ آقا ایک پائے مبارک کو اوپر اٹھاتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا، اس پائے مبارک کو اٹھا کے زمین دوسرے کو زمین پہ رکھتے تو پتھر اس پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا۔ ایک بات کے اندر آقا تشریف لے گئے، اس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے، پانی کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اتنا پانی برسائیں طائف والوں پر، یہیں پر یہ ڈوب کر کے مر جائے۔ میرے
آقا سے ہوا کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو میں انہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں. ایک فرشتے نے کہا آقا طائف تو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بستی آباد ہے, اجازت دے دو پہاڑ ملا دیتا ہوں, یہی گھس کر کے مر جائیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں, جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں. اللہ اکبر. میرا امام پکار کر کے کہتا ہے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں, گلے میں چادر کا ایسا پھندا ڈالا گیا کہ میرے آقا کی گردن مبارک پہ چادر کا نشان پڑ گیا. اللہ اکبر. آقا نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹ کی اوجڑی لا کر کے نبی کی پشت مبارک پہ رکھ دی گئی. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ نے آ کر کے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی, تب میرے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا. اتنا پریشان کرنے والی وہ قوم جس نے مکے میں نبی کو چین سے رہنے نہیں دیا, جس نے مکے میں نبی کو چین کی سانسیں لینے نہیں دی. جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور جب سن ہجری 8 آیا اور آقا 10,000 کی فوج لے کر کے مکے کی سرزمین پہ شاہانہ انداز میں تشریف لاتے ہیں, اس وقت مکے کے کافر ڈرے سہمے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے تھے. آج محمد کسی کو نہیں چھوڑیں گے, آج چن چن کے بدلہ لیا جائے گا. حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو چن چن کے مارنے کا دن ہے. جس نے نبی کو ستایا ہے آج چن چن کے بدلہ لیا جائے گا. قربان جاؤ رحمت للعالمین کی شان پر. رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سیف اللہ خالد ابن ولید یہ کیا کہہ رہے ہو الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے, آج کا دن خوریزی کرنے کا دن ہے. یہ نہ کہو بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو درگزر فرمانے کا دن ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے, جو حرم شریف میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا ہے, درختوں کو نہیں کاٹنا ہے, بچوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے, عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے, بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے. حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید چند صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہوئے اور میرے آقا حرم شریف میں پہنچے اور ادھر سے سیف اللہ خالد ابن ولید کے ساتھ 27 یا 28 لوگ تھے. جب کافروں نے دیکھا کہ یہ چند مسلمان ہیں, لاؤ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے. سیف اللہ خالد ابن ولید کی اس جماعت پہ جب حملہ کیا گیا تو سیف اللہ خالد ابن ولید کے ایک دو ساتھی شہید ہو گئے. کہا اے لوگوں کیا دیکھتے ہو, نبی نے فرمایا حملہ کرنے میں پہل مت کرنا, اور جب کوئی تم پہ حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا, اس کی کاٹ کرنا. کیا دیکھ رہے ہو, تلواریں میان سے نکالو. جب سیف اللہ خالد ابن ولید کی تلوار میان سے نکلی, خون نالیوں میں بہ رہا تھا کفار کا. کفار کے گوشت کو چیرے لے کر کے جب اوپر اڑی, میرے آقا حرم شریف میں تھے, نبی نے جب دیکھا پرندے ان کے گوشت لے کر کے اوپر اڑ رہے تھے تو میرے آقا حرم شریف سے دوڑتے ہوئے آئے. رحمت کی گھٹا بن کے چھایا میرا نبی, شبنم کی پھوار بن کے چھایا میرا نبی. میرے آقا تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے سیف اللہ خالد ابن ولید تلوار کو میان میں کر لو, آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے. امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے. آج اگر کسی پہ کوئی ظلم کر دے اور وہ علاقے کا پردھان بن جائے یا چیئرمین بن جائے یا ودھائک بن جائے اور اس کے پاس میں پاور آ جائے تو سب سے پہلے انہیں تلاش کرتا ہے جس نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے, جس نے ان کو ستایا ہے. قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر. میرے آقا اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہے ہیں, میرے آقا اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت پکار کر کہتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے جن کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کردار مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ,
تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آج یہ قوم گانوں میں مست ہو گئی، آج یہ قوم فلموں میں مست ہو گئی۔ آج اس قوم کے حالات دیکھو تو ابھی عید پر ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے یہ مسلمان نوجوان فلم دیکھنے کے لیے عید کی نماز جلدی پڑھ کے بولے فلم دیکھنے جائیں گے۔ یہ آنکھوں دیکھی بات، اتنی جلدی ایک گاڑی کا 3 لوگ سوار ہو کے چلو فلم دیکھنے جائیں گے، فرسٹ شو دیکھیں گے، فلم ہٹ کرائیں گے۔ ارے کس کی بات کرتا ہے جو تجھے پہچانتا تک نہیں، تیرا نام تک نہیں جانتا، تو اس کے نام پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، جو تیرے حالات تک نہیں جانتا تو اس کے نام پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، جو تیرے گھر والوں تک کو نہیں جانتا تو اس کے نام پر پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تجھے محبت کرنی تھی تو اپنے آقا سے محبت کر، اپنے نبی سے محبت کر، اپنے نبی سے سچا پیار کر۔ وہ نبی بھی ارشاد فرماتا ہے جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کا خبر نہ ہو۔ نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا پیار کرو۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے، اگر ان کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی بیاہ شادی کے معاملات کو دیکھ لو، 50-50 ہزار 1-1 لاکھ روپے یہ بینڈ باجا اور ڈانس پارٹیوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی غریبی کو دیکھنا ہو تو ان کے مدرسوں کے حالات کو دیکھ لو، ان کی مسجدوں کے حالات کو دیکھ لو۔ امام صاحب وہی 4-5 ہزار کی تنخواہ پہ ہے، مدرسے کے مدرس وہی 5-6 ہزار کی تنخواہ پہ ہے۔ اگر امام صاحب تنخواہ بڑھانے کے لیے بول بھی دے تو کتنے لوگ آپس میں لڑ کر کے امام صاحب کا حساب کر دیتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی، اتنے پیسے مل تو رہے تھے۔ کبھی تم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا کہ آج ہمارے بچے کی جاب لگے تو 40-50 ہزار کی سیلری ہونی چاہیے، اور ہماری مسجد کا امام جو 24 گھنٹے ہم کو دے رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، نماز کی پابندی بھی نبھا رہا ہے اور حجرے کے اندر رہتا ہے، دنیا داری سے جسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کبھی تم نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا کیا اس کے ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ آج میرا بیٹا میرے پاس آ جاتا؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ آج اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا؟ آپ کو اگر لگے کہ امام صاحب کی قدر و منزلت آپ کی ابھی سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ میں جو لوگ بالکل فارغ ہوں، جن کو کوئی کام نہ ہو، میں انہیں اپنے گھر لے کر کے چل رہا ہوں اور کچھ نہیں کرنا، نماز پڑھنے کے بعد صرف تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ جتنی تنخواہ امام سے ڈبل تنخواہ میں آپ کو دوں گا، آپ 1 مہینہ میرے گھر نہیں رک سکتے۔ مولانا صاحب ہمارے بچوں کی یاد آ رہی ہے، کوئی کہے گا مجھے میرے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، کوئی کہے گا مجھے میرے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ کبھی امام کے بارے میں سوچا جو 6 مہینے تمہارے یہاں پر رہ کر کے دین کا کام کر رہا ہے، جو 5-5 مہینے تمہارے یہاں رہ کر کے دین کا کام کر رہا ہے۔ کبھی اس مدرس کے بارے میں سوچا جو صبح کو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، جو دوپہر کو ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، جو مغرب کے بعد ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا، کبھی دل میں خیال آیا کہ لاؤ 100 روپے سے مصافحہ کر لیں اپنی مسجد کے امام سے؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ آج جا کر کے 50 روپے سے مصافحہ کر لیں اپنے مدرسے کے مدرس سے؟ نہیں، آج ہم نے علماء کو غلام سمجھ رکھا ہے۔ یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی ہے، یہ پریشانیاں یوں ہی نہیں آتی ہے۔ آج جگہ جگہ دیکھو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ دیکھو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے نبی کے بتائے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا، تم نے اپنے بزرگوں کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا، تم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوگا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا۔ بہت اچھا پیغام، نعرے تکبیر، نعرے حل پیسہ میں اسلام۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ افسوس تب ہوتا ہے جب اس کے گھر میں انتقال ہو جائے، تب امام صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کفن میں کپڑا کتنا دیا جائے گا؟ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کون سا ایسا کام کروں؟ ارے جب شادی کرنے کا وقت آتا ہے تب اپنے امام کے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام صاحب وہ طریقہ بتا دو جس سے میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ غم میں تمہیں امام
इमाम याद आता है, और खुशी के मौके पे इमाम को क्यों भूल जाते हो, अपने आलिम को क्यों भूल जाते हो? अरे जब खुशी का मौका आए, जब शादी ब्याह का मौका आए, तो अपने आलिम के पास आओ, अपनी बस्ती के इमाम के पास आओ और आकर के कहो हजरत वो तरीका बताइए, वो तरीका बताइए, वो मसला बताइए, ताकि मैं अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूं। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के फरमान पर अमल करो, नबी के बताए तरीके पे चलो, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे, दुनिया भी तुम्हारी आबाद रहेगी, मरने के बाद कब्र भी आबाद रहेगी, और मैदान हश्र में उठोगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल